رینیسانس کے اختتام پر ریشنل تھاٹ اور ریزننگ کو ایک بار پھر سے ایکسیپٹنس ملی۔ فرینچ فلاسفر رینے ڈیکارٹ نے مائنڈ باڈی ڈیولزم پرپوز کیا۔ رینے ڈیکارٹ کے مطابق باڈی اور مائنڈ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جسمانی امراض جسم میں خرابیاں پیدا ہونے سے ہوتی ہیں، جبکہ مینٹل النس کا تعلق مائنڈ کی اب نارمیلٹیز سے ہے۔ اسی طرح فلاسفر جان لاک کے مطابق پاگل پن یا انسینٹی ارریشنل تھنکنگ کا نتیجہ ہے، اور ان ارریشنل تھاٹس کو ایلیمنیٹ کر کے کسی بھی متاثرہ شخص کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ مگر مینٹل النس کی اس ایکسپلینیشن میں کچھ کمیاں تھیں، اور یہ علاج کے لیے ناکافی تھیں، کیونکہ مینٹل النس صرف ارریشنل تھاٹس کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس میں نیورولوجیکل اور سوشیولوجیکل فیکٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں۔ ویسٹ میں مینٹل النس کا علاج ہر ملک میں مختلف تھا، اور ہر دہائی میں ٹریٹمنٹ کے طریقوں میں بھی بدلاؤ آتا رہا۔ رینیسانس پیریڈ میں ہی یورپ میں مختلف پاگل خانے وجود میں آئے، جن میں مینٹلی ال لوگوں کا علاج کیا جانے لگا۔ اس طرز کا پہلا اسائلم اسپین میں 1409 میں ویلنسیا میں بنا۔ پھر گزرتی دہائیوں کے ساتھ یورپ کے مختلف علاقوں میں مزید اسائلمز وجود میں آئے۔ شروع میں اسائلمز مینٹلی ال لوگوں کے لیے ایک سیف پلیس تھی، مگر بعد میں ان اسائلمز میں کرمنلز اور افینڈرز کو بھی داخل کیا جانے لگا، اور کچھ کیسز میں تو چند لوگوں کو اسائلمز میں صرف اس لیے بھیجا جاتا تھا تاکہ ان کو معاشرے کے دوسرے لوگوں سے دور رکھا جا سکے۔ ان اسائلمز میں سب سے زیادہ فیمس لنڈن کا سینٹ میری آف بیتھلہیم ہاسپٹل تھا۔ 1547 میں اس انسٹیٹیوشن کو جنرل ہاسپٹل سے اسائلم میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں پر مینٹلی لوگوں کو قید کیا جانے لگا۔ پیشنٹس کو دیوار یا فرش کے ساتھ زنجیروں میں باندھا جاتا تھا، اور ان لوگوں کو کسی پنجری میں قید زو کے جانوروں کی طرح نمائش کے طور پر دکھایا جانے لگا۔ آفیشیلز ان پیشنٹس کی نمائش کو باقاعدہ انکریج کرتے تھے، اور ان کو دیکھنے والی پبلک کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو ان کی یہ حالت ان کی بدعمالی اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ آئیڈیا یہ تھا کہ ایسی نمائش کر کے پبلک کو ان بیہیویئر سے دور رکھا جائے جن بیہیویئرز کی وجہ سے مینٹل النس ہوتی ہے۔ یورپ میں جہاں اسائلمز متاثرہ لوگوں کو قید کر رہے تھے، وہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کو ٹریٹ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ فار ایگزامپل یورپ میں 18 اور 19 سینچریز میں ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کامن تھا جسے ہسٹیریا کہتے ہیں، اور یہ عورتوں میں عام تھا۔ اس بیماری میں پیرالائسس، بلائنڈنس اور جسم میں کھنچاؤ محسوس ہوتا تھا، اور ڈاکٹرز کے پاس اس کی کوئی اسپیسیفک میڈیکل ٹریٹمنٹ موجود نہیں تھا۔ فرانس میں فرانز میزمر، جسے فادر آف ہپنوٹزم بھی کہا جاتا ہے، اس نے اس بیماری کا علاج کا ایک نیا اور عجیب و غریب طریقہ بتایا۔ اس کی تھیوری کے مطابق ہسٹیریا جسم میں بلاکڈ الیکٹرو میگنیٹک فورسز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس علاج کو میزمرزم کہا جانے لگا۔ فرانز میزمر کے مطابق تمام جانداروں میں اینیمل میگنیٹزم یا مقناطیسی قوت موجود ہوتی ہے، جس کا بیلنس تندرست انڈیویجولز میں ٹھیک جبکہ بیماروں میں خراب ہوتا ہے۔ علاج میں ہیلر اپنا ہاتھ، جس میں اس کی اپنی میگنیٹزم موجود ہوتی ہے، پیشنٹ کے جسم کے قریب سے گزارتا تھا، اور ان ہینڈ موومنٹس یا گیسچرز کو میگنیٹک پاسز بھی کہا جاتا ہے، جس سے پیشنٹ میں بلاکڈ فورسز ایک بار پھر سے فلو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر میزمر کی تھیوری پر کافی تنقید ہوئی اور اسے ان سائنٹیفک ڈکلیئر کیا گیا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں میزمرزم کی کامیابی محض ایک پلاسیبو ایفیکٹ ہے، یعنی پیشنٹس کی ریکوری صرف اور صرف ان کا یہ بلیف تھا کہ میزمرزم ان کے مسائل کو حل کر دے گا، اور یہ کہ انہیں ایک اچھا ٹریٹمنٹ مل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت پازیٹیو فیل کرتے تھے، اور شاید یہ سیلف ڈسیپشن ہی پیشنٹس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا تھا۔ خیر، فرانس میزمر نے لوگوں کو گروپس میں بھی ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیا، جس میں پیشنٹس ایک کارپیٹڈ روم میں داخل ہوتے، روم میں ڈم سی لائٹنگ یوز کی جاتی، اور یہ کمرہ شیشوں سے بھرا ہوتا تھا، اور اس کمرے سے اورنج بلاسمز کی فریگننس کی مہک بھی آتی تھی۔ پیشنٹس اس کمرے میں موجود بیرلز یا ٹب سے نکلے آئرن راڈز کو تھام کر بیٹھتے، اور ان ٹبز میں میگنیٹائزڈ واٹر بھی موجود ہوتا تھا۔ اسی اثناء میں فرانز میزمر بقائن کا کلوک پہن کر آتا اور ان پیشنٹس پر میزمرزم کی ٹیکنیکس استعمال کرتا۔ یہ سارا سیٹ اپ پیشنٹ میں ایک قسم کا کرائسس پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا۔
اس کرائسس کے دوران پیشنٹس چیخو پکار کرتے یا ان کو شدید پسینہ آتا اور کچھ پیشنٹس کو جسم میں جھٹکے بھی محسوس ہوتے تھے۔ مگر میڈیکل سوسائٹی نے اس تھیوری اور علاج پر سخت تنقید کی اور فرانس میزمر کو ایک دھوکہ باز شخص بھی لیبل کر دیا گیا۔ مگر بہرحال فرانس میزمر کا طریقہ ازائلمز میں استعمال کیے جانے والے علاج کے طریقوں سے تو بہت بہتر اور انسانیت پسند تھا۔ اسی طرح فرانس میں فزیشین فلپ پینل نے سیلپیٹیئر اور بیکیٹرے ہاسپٹل میں موجود پیشنٹ کی بیڑیاں ریموو کی اور ایسے تمام علاج کے طریقوں پر پابندی عائد کی جس میں جسم سے خون نکالنا، بھوکا رکھنا یا جسمانی اذیت پہنچانا شامل تھا۔ فلپ پینل اور اس کے کولیگز کے خیال میں میڈنس ایک ذہنی بیماری ہے۔ انہوں نے مختلف پیشنٹ کا جائزہ لیا اور میڈنس کی مختلف اقسام بتائیں۔ پینل نے ان پیشنٹس میں پارشل انسینٹی بھی رپورٹ کی، جس میں پیشنٹ مکمل طور پر پاگل نہیں ہوتا بلکہ کسی ایک ٹاپک کو لے کر اب نارمل ہوتا ہے، ادروائز دوسرے ایریاز میں وہ بالکل مینٹلی سٹیبل ہوتا ہے۔ پینل کے مطابق ان لوگوں کو سائیکولوجیکل طریقوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے جس میں ہم ان کو ریشنل اور ریزنیبل بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح کنگ جارج III کے دور میں یارک برطانیہ میں ایک مذہبی گروپ نے مینٹل النس کے علاج کا ایک نیا طریقہ متعارف کرایا جو کہ ان کے مذہبی اور اخلاقی اصولوں پر مبنی تھا۔ ان کے مطابق مینٹل النس ایک ٹیمپریری یا عارضی اسٹیٹ ہے، اس میں انسان ٹھیک سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ پیشنٹ کو ایک ایسے انوائرمنٹ فراہم کیا جائے جہاں اس کی بیماری کا علاج باعزت طریقے سے کیا جائے۔ پاگل لوگوں کو شہر سے باہر یا ایک کمیونٹی کے طور پر رکھا جانے لگا جہاں وہ کام کرتے جس پر انہیں پے بھی کیا جاتا، یعنی انہیں یہ فیل کروایا جاتا ہے کہ وہ ایک کمیونٹی میں فنکشن کر رہے ہیں جس سے اکیلے پن کا احساس کم ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 90% لوگ علاج کے اس طریقے سے ریکور ہونے لگے۔ اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی حالات بدلنا شروع ہوئے۔ ڈاکٹر بینجامن رش جو کہ ایک فزیشین تھے پینسلوینیا ہاسپٹل میں، انہوں نے مینٹلی ان لوگوں کو بیسمنٹس یا تہہ خانوں سے نکال کر گراؤنڈ لیول کے رومز میں شفٹ کیا اور انہیں میٹریسز اور اچھا کھانا فراہم کرنا شروع کیا۔ ان پیشنٹس کو ایک باعزت طریقے سے ٹریٹ کیا جانے لگا، لیکن میساچیوسیٹس اور دوسری ریاستوں میں ابھی تک مینٹلی ان لوگوں کو بری طرح سے ہینڈل کیا جاتا تھا۔ مگر 1840s میں کچھ بہتری آئی۔ ڈوروتھیا ڈکس جو کہ ایک اسکول ٹیچر تھیں، انہوں نے مینٹلی ان لوگوں کے علاج کے لیے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے حق میں آواز اٹھائی۔ ڈوروتھیا نے لاکھوں ڈالرز کا ایک فنڈز ریز کیا جس سے یونائٹڈ اسٹیٹس میں نئی اور بہتر مینٹل فیسلٹیز کی تعمیر ہوئی۔ ان کا یہ عمل قابل تحسین ہے، گیون دیٹ کہ وہ ایک خاتون تھیں اور جنرلی عورتیں اس قسم کی موومنٹس میں حصہ کم ہی لیتی ہیں۔ خیر، اس طرح ان ہیومینیٹیرین موومنٹس نے علاج کے طریقوں کو بہتر کیا اور مینٹلی ان لوگوں کو باعزت طریقے سے ہینڈل کیا جانے لگا، اور ٹریٹمنٹس میں اخلاقی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مینٹل ہیلتھ کی فیسلٹیز بہت حد تک امپروو ہوئیں۔ تو یہ تو تھی ایک بریف سی ہسٹری ذہنی امراض اور اس کے علاج سے ریلیٹڈ، جس میں ہم نے اسٹون ایج سے لے کر اپ ٹل 19th اور 18th سینچری کو کور کیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم مینٹل النس کے حوالے سے ماڈرن اپروچ، تھیوریز اور ٹریٹمنٹ پر بات کریں گے۔